تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام نازل ہو سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے صدقۃ الفطر، احکام و مسائل۔ اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کے مہینے میں عبادات کو انجام دینے کی توفیق و ہدایت بخشی ہے۔ یقیناً میں اور آپ قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں پہنچا کر نیک اعمال کی بے انتہا توفیق بھی بخشی ہے۔ حاضرین مجلس، رمضان کا مہینہ یہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ ذرا ہم اس بات پر دھیان دینے کی کوشش کریں، ہم جو رمضان کے مہینے کو پا چکے ہیں، اس میں عبادات کو انجام دے رہے ہیں، اس میں جو بھی عبادتیں ہیں، ان عبادات کے ذریعے سے میں اور آپ کیا سیکھے ہیں، اس پر ہمیں مشاہدہ کرنا ہے، غور کرنا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور اس کا مقصد بھی ہماری تربیت ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی اصلاح اس ماہ میں نہ کر لیں، یقین جانیں کہ ہم دیگر مہینوں میں بھی اصلاح نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے کہ تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے اور سب سے موضوع کوئی مہینہ اگر ہو سکتا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جہاں نفس کو کنٹرول میں رکھنا یہ ہمارے بس کی بات بھی ہوتی ہے۔ تو کیوں بس کی بات ہوتی ہے؟ اس کی اہم وجہ یہ ہے سرکش قسم کے شیاطین کو اللہ تعالیٰ جگڑ دیتا ہے۔ یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نیکیوں پر ابھار دیے جاتے ہیں۔ جیسے عام دنوں میں بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، ویسے رمضان کے مہینے میں مبتلا نہیں ہو پاتا ہے۔ جیسے عام دنوں میں ایک آدمی نیکیوں سے دور بھاگتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں بالکل نیکیوں کے قریب ہوتا ہے۔ روزوں کا اہتمام کرنا ہو یا نمازوں کی پابندی کرنا ہو، قرآن کی تلاوت ہو، استغفار ہو، توبہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہو، یا اس کے علاوہ خدمت خلق کے طور پر جو عبادت ہم انجام دے سکتے ہیں، اس ماہ میں ہم کما حق ادا کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں یہاں غور کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے سے ہم نے کیا حاصل کیا۔ اگر ہم نے رمضان کے مہینے سے حاصل ہونے والے اسباب پر غور کریں، وہ اگر ہمارے اندر موجود ہے تو ہم نے یقیناً اپنی تربیت کر لی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ویسے ہی جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے۔ آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی شعاری اپنے دل میں بسائے رکھنا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ گناہوں سے دوری اختیار کرنا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ دین کے کاموں میں سبقت لے جانا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد یہی ہے کہ آدمی اپنے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کر لیں۔ اسی لیے اگر ہم دیکھیں گے رمضان کا مہینہ جہاں ہماری روحانی تربیت کرتا ہے، وہاں رمضان کا مہینہ ہماری اخلاقی تربیت بھی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ روزہ انسان کے اخلاق کو بہتر بناتا ہے۔ روزہ انسان کے اخلاق کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ رکھ لیتا ہے، فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبُ، کہ وہ آدمی نہ بیہودہ بات کرے، نہ گندگی کی والی بات کرے، اور نہ یہ شور شرابہ کرتے ہوئے لڑائی جھگڑے پر اتر آئے۔
ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به، جو آدمی جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑ دیتا ہے، فلیس للہ حاجہ، ایسے آدمی کی، ایسے روزے دار کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آدمی روزہ رکھ کر کھانا پینا چھوڑ دیں۔ یہاں غور کریں کہ روزہ ہماری اخلاقی تربیت کرتا ہے، اپنی زبان سے ہم گندے الفاظ کو استعمال نہ کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کی دلی آزاری والی بات بیان نہ کریں، کسی کی غیبتیں نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، کسی پر الزام نہ لگائیں، اور کسی کو ایسے نام سے یا ایسی باتوں سے نہ پکاریں جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں بدنام ہو جائے۔ ایسی چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ ایک روزہ رکھ کر آدمی جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ رکھ کر آدمی غیبتیں بھی کر رہا ہے، روزہ رکھ کے حرام یعنی کاری پر بھی اتر آ جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے روزے دار کی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان روزے داروں کی ضرورت ہے جو آدمی اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ان المومن لا یدرک درجۃ الصائم والقائم، کہ آدمی اچھے اخلاق کے ذریعے سے ایک روزے دار اور ایک رات میں قیام کرنے والے، رات میں اٹھ کر عبادت کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں اندازہ لگائیں، یعنی ایک مومن آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے، اپنے اچھے کردار کی وجہ سے وہ ایک روزے دار اور رات میں قیام کرنے والے، رات میں اٹھ کر عبادت کرنے والے آدمی کے اجر کو بھی پا لیتا ہے۔ اتنا بڑا درجہ کس آدمی کو دیا گیا ہے؟ اس آدمی کو دیا گیا ہے جو آدمی اچھی صفات کا حامل ہو، جو آدمی اچھے اخلاق کو اپنانے والا ہو۔ ایسے ہی اس سے حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، یعنی ہمارا یہ رمضان ہمیں اس بات کی تاکید کرتا ہے روزہ رکھ کر آپ کے اندر اچھی صفات پیدا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر روزہ رکھ کر وہ صفات پائی جائے جو صفات کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، ایسے روزے داروں کی ضرورت نہیں ہے، وہ صفات اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یقین جانے میرے بھائیوں ہم نے رمضان کے مہینے سے کچھ حاصل نہیں کیا ہے، صرف ہم نے بھوک اور پیاس کو یہاں کیا ہے وہاں ادا کرتے رہے۔ یہ بھوک اور پیاس روزے کے مقصد کے علاوہ یہاں بندے کو یہ جاننا ہے میں جو بھوکا رہ رہا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ میں جو دن بھر پیاسا رہ رہا ہوں اللہ کی رضا کے خاطر رہ رہا ہوں۔ جب اللہ کی رضا کے خاطر میں وہاں بھوکا بھی رہ سکتا ہوں، پیاسا بھی رہ سکتا ہوں، میں اللہ کی رضا کے خاطر جھوٹ کیوں نہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اللہ کی رضا کے خاطر لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیوں نہیں کر سکتا ہوں؟ یہاں ہمیں سوچنا ہوگا۔ اسی لیے آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ رمضان کا مہینہ دراصل ہماری اخلاقی تربیت کرتا ہے۔ یہی نہیں، اگر ہم اور اندازہ لگائیں کہ رمضان سے ہونے والے جو ہمیں پیغام ملنے والے ہیں، جو ہماری تربیت ہونے والی ہے، ان میں سب سے نمایاں جو تربیت ہے وہ ہمدردی کی تربیت ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے سے ہم جو پیغام لیتے ہیں، جو چیز ہمیں سیکھ لیتے ہیں، وہ ہمدردی کا سبق ہمیں سیکھ لیتے ہیں۔ ہمدردی یعنی آدمی کے اندر رحم پیدا ہو جائے، شفقت کرنے والا ہو، ایک دوسرے لوگوں کا خیال کرنے والا ہو۔ یہ ایسی سب سے مایا ناز خوبیاں ہیں کہ قرآن و احادیث میں اس کی بار بار وہاں فضیلت بھی بیان فرمائی گئی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمدردی کی وجہ سے معاشرے میں، ہمدردی کی وجہ سے معاشرے میں بھائی چارہ قائم ہوتا ہے، معاشرے میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں آدمی کیا ہے وہاں عزت و آرام کی زندگی بسر کر پاتا ہے۔ یہ ہمدردی کی وجہ سے، یہ ہمدردی کی صفت اتنی بہترین صفت ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی محترم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں جو مبعوث کیا وہ کس ناحیے سے؟ رحمت بنا کر، ہمدردی کرنے والے،
رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے، عاجزی کرنے والے، محبت کرنے والے اور اپنوں کو ساتھ لے کر غیروں کو ساتھ لے کر چلنے والے، یہ بنا کر اللہ نے اپنے نبی کو اس دنیا میں بھیجا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے بارے میں بتا دیا۔ یہی نے اگر ہم دیکھیں گے جو آدمی ہمدردی کی صفت کو اپنا لیتا ہے یقیناً وہ آدمی اس کا دل پاک و صاف ہوتا ہے، اس آدمی کا دل یقیناً کینہ سے دور ہوتا ہے، کپٹ سے دور ہوتا ہے، برائیوں سے دور ہو جاتا ہے، حسد سے دور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دشمنی سے بھی آدمی کیا ہے بچنے والا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی جو صفات تھے ان صفات کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ رحماء بینہم، یہ صحابہ ایسے صحابہ تھے جو آپس میں اپنے بھائیوں کے لیے، جو آپس میں اپنے مسلمانوں کے لیے رحم دل تھے، نرم مزاج تھے۔ یہ کون تھے؟ صحابہ کی خوبی کو اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادیہم وتراحمہم مثل الجسد الواحد، مومن کی مثال آپس میں محبت کرنے، آپس میں ایک دوسرے پر ترس کھانے، آپس میں ایک دوسرے پر شفقت کرنے کی مثال ایسے ہی ہے ایک جسم کے مانند ہے۔ ہمارے جسم کا ایک عضو، ایک حصہ اگر وہاں بیمار ہو جائے تو جس کی وجہ سے سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ساری رات بیدار رہتا ہے، یہ مومن کی مثال کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی ہمارا ایک مسلمان آدمی کہیں پریشان ہے تو اس کی وجہ سے ہم غمزدہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا کوئی مسلمان آدمی کہیں بیمار ہے، وہ تڑپ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں تڑپنا چاہیے۔ یہ مومن کی مثال کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جسم کے مانند قرار دیا ہے۔ یہی نے اگر ہم اور غور کریں گے اسلام میں خصوصی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ خیر و بھلائی، حسن سلوک کی ہمیں زیادہ تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الراحمون یرحم الرحمن، جو رحم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ ان پر رحم کرتا ہے، جو رحم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان پر رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر رحم کر لیتا ہے۔ اور حدیث میں اگر ہم غور کریں گے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں من کان حینا لینا قریبا حرم اللہ علی النار، جو آدمی آسان نرم مزاج لوگوں کے قریب رہنے والا ہو ایسے آدمی کو اللہ نے جہنم پر حرام قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے، لوگوں کے لیے نرم مزاج اگر بن جائیں، لوگوں کے قریب رہنے والے اگر بن جائیں تو اللہ تعالی ہمیں جہنم سے چھٹکارا دے گا، ہمیں اللہ تعالی جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ہم اور غور کریں گے یعنی اسی حدیث میں الراحمون یرحم الرحمن، جو لوگ رحم کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان پر رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ اس حدیث میں اندازہ لگائیں کہ کئی فائدے آدمی کو حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے لوگوں کے پر چھا جاتی ہے، یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو لوگ رحم کرنے والے، جو لوگ ہمدردی کی صفت کو اپنانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون عبد اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اگر ہم کسی کی مدد کے لیے تیار بیٹھے ہیں تو اللہ ہماری مدد کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ہم کسی کی پریشانی میں اس کا مداوا بن جاتے ہیں تو اس کا دکھیاری اگر بن جائے تو اللہ تعالی ہماری حاجات کو، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ ایک اور فائدہ اگر ہم غور کریں گے کہ ایسے کام کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے بھی نواز دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے لوگوں کے اعمال کو ضائع اور بار بار نہیں کر دیتا ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے ایک کتا پیاسا تھا، مشہور واقعہ ہے، کتا پیاسا تھا،
چلنے والے آدمی کو جب محسوس ہوتا ہے وہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، پانی لے کر آتا ہے، کتے کو پلا دیتا ہے، اور اس پر ترس کھانے کی وجہ سے، اس پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں اندازہ لگائیں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیک اعمال کرنے والے لوگوں کی نیکیوں کو ضائع ہونے نہیں دیتا ہے۔ بھلا ایک کتے کو پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما کے اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر کے اللہ نے جنت کا مستحق بنا دیا ہے، صرف ایک کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے۔ اگر ہم اپنوں پر رحم کریں، اگر ہم غیروں پر رحم کریں گے، ہمدردی کا معاملہ رکھیں گے، نہ جانے اللہ کی کتنی رحمتیں ہمارے اوپر سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اور غور کریں گے اس حدیث پر، یعنی اللہ اپنے نیک بندوں سے محبت بھی کرتا ہے، اس لیے کہا گیا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ اس بندوں سے محبت کرتا ہے جو بندے نیکی کرنے والے، جو بندے رحم دلی کی صفت کو اپنانے والے، جو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ رکھنے والے ہوں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ خصوصی محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر ہم اور غور کریں گے اس حدیث پر، ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے آخرت کے دن یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی ہماری نجات کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جو آدمی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کر لے گا وہ کل قیامت کے دن اس کو بھی پا لیتا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اگر ہم کسی کے معاملے میں ہمدردی کا جوہر دکھائیں، کسی کے ساتھ ہم وہاں رحم دلی کا معاملہ برتیں گے، تو یہ ہماری یہ چھوٹی سی نیکی جو ہمیں معمولی معلوم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا یہ اس قدر عظیم الشان ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بھی ہمارے نیک اعمال میں وہاں شمار فرما کے وہاں نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اتقوا النار، لوگو جہنم کی آگ سے بچو، گرچہ کھجور کا مختصر تھوڑا سا حصہ ہی کیوں نہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر ہم کسی پر رحم کرتے ہوئے، کسی پر ہمدردی کرتے ہوئے کھجور کا تھوڑا سا حصہ بھی اسے دے دیتے ہیں تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ حدیث سے واضح بات ہوتی ہے الراحمون، جو لوگ رحم کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بندوں پر رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نبی بیان فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض، لوگو زمین والوں پر رحم کرو تو یارش والا تم پر رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا تم پر، خدا مہرباں ہوگا تم پر عرش بری پر۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمدردی، غمخواری، رحم دلی کے صفات کو اپنے اندر جمانے کی کوشش کریں، اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ دراصل ہمیں ہمدردی کی صفت کو اپنانے کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ یہی نہیں اگر ہم دیکھیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ خیر و بھلائی، حسن سلوک کا معاملہ کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والا، پاس میں رہنے والا، پڑوس کا ایک چھوٹا سا بچہ نبی کی خدمت کیا کرتا تھا، اچانک بیمار ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملتی ہے کہ یہودی بچہ جو میری خدمت کرنے والا ہے بیمار ہو چکا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو خبر ملنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اس بچے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے سرانے بیٹھتے ہیں، گفتگو کے درمیان، بات چیت کے درمیان اللہ کے نبی علیہ السلام بس ایک جملہ کہتے ہیں۔ وہ کیا جملہ ہوتا ہے؟ اے بچے اسلام کو قبول کر لے نجات پا جائے گا، اسلام کو قبول کر لے نجات پا جائے گا۔ وہ معصوم تھا چہرے والا بچہ اس کے باپ کی طرف دیکھتا ہے، معصوم چہرہ ہوتا ہے، باپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور یہ خیال اس کے دل میں گزر جاتا ہے میرا باپ کیا کہے گا۔ وہ جان لیتا ہے میں نے نبی کو دیکھا ہے سراپا رحمت للعالمین ہے، میں نے نبی کو دیکھا ہے وہ اخلاق کے متصف انسان ہے، میں نے نبی کو دیکھا ہے وہ ہمدردی کرنے والے ہیں، میں نے نبی کو دیکھا ہے وہ رحم دلی کرنے والے، میں نے نبی کو دیکھا ہے وہ نرمی کا مظاہرہ کرنے والے انسان تھے، ایسے نبی میرے پاس بیٹھے ہیں اور مجھے اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ بچہ باپ کی طرف دیکھتا ہے اور ان کے باپ بھی بڑے معصوم تھا چہرہ لے کر بچے کی طرف متوجہ ہو کر بچے کو یہی کہتے ہیں اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، جا
ابو القاسم کی اطاعت کر لے، نبی کی بات کو مان لے، نبی کی بات کو قبول کر لے، بچہ اسلام قبول کر لیتا ہے، کلمہ شہادت کو پڑھ لیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کلمہ ادا کرتے وہاں سے نکل جاتے ہیں، الحمدللہ الذی انقذ من النار، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں انداز لگا ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام ہر ایک کے ساتھ خیر و بھلائی اس نے سلوک کا معاملہ کرنے والے۔ آپ نے یہی نہیں دیکھا وہ یہودی بچہ ہے، آپ نے یہی نہیں دیکھا میرے پاس جو خدمت کرنے والا ہے وہ غیر مسلم ہے، میرے پاس آنے والا کافر ہوگا، آپ نے یہی نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے انسانیت کے تقاضے کے مطابق، آپ نے انسانیت کی وجہ سے وہاں چلے جاتے ہیں اور ایک بات ایسی بیان فرما دیتے ہیں وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھ کر اگر ہم دیکھیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ان قیدیوں کی بلایا جاتا ہے جو اللہ کے نبی کے جانی دشمن کے علاوہ وہ اسلام کے جانی دشمن تھے، وہ صحابہ کے جانی دشمن تھے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھنے کے بعد، اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد ان لوگوں نے کیا اعتراف کر لیا؟ اے اللہ کے نبی ہم بھولے تھے، اے اللہ کے نبی ہمیں بلایا گیا تھا، اے اللہ کے نبی ہمیں وہاں پھسلایا گیا تھا، اے اللہ کے نبی ہمیں وہاں گمراہ کر دیا گیا تھا، اے اللہ کے نبی ہم ادھورے ہیں، ہم انجانے ہیں، آپ جاننے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق ایسے تھے کہ وہ جانی دشمن بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات سن کر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کردار کو دیکھ کر بعد میں اسلام قبول کرنے والے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے ماتوں کو ٹکانے والے، گھٹنوں کو ٹیکنے والے ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے ہمیں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے کردار کو آج اپنانے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں، بڑا بڑے مسئلے تو دور کی بات ہے، چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں ہم اسے بات کرنا تو دور کی بات، ہم اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر لیتے۔ یہ آج ہمارا معاشرہ ہے، یہ آج ہمارا کردار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے والے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آنے والے کیسے لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو نبی کے صحابہ کو شہید کر دیے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے چکے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو نبی جب کھانا پکایا کرتے تھے ان ہانڈیوں میں اوجڑی کو ڈالنے والے لوگ تھے، یہ نبی کے وہ لوگ تھے، ایسے لوگ تھے۔ دراصل وہ لوگ جب نبی کسی راستے سے گزر جاتے تھے وہاں راتوں میں کانٹے بچھانے والے لوگ تھے، یہ ایسے لوگ تھے جو نبی جس راستے پر جایا کرتے تھے ان کے چہرے پر تھوکنے والے بھی تھے، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا کردار کیسے تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے معاف کر دیا، آپ نے گلے سے لگا لیا، آپ نے ان لوگوں کو اپنے پاس ہی بٹھا لیا، آپ نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے؟ ذرا ہم اپنے آپ کو جاننے کی، اپنے آپ کو تلاش کرنے کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ اس لیے کہ یہ رمضان دراصل ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے لوگوں اپنے اندر ہمدردی کی صفت اپناؤ، اپنے اندر غمخواری کی صفت کو اپناؤ، اپنے اندر کون سی صفت ہونا چاہیے؟ وہ کردار، وہ صفت ہو جو نبی علیہ السلام کے پاس ہوا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں اگر ہم اور اندازہ لگائیں اسی ماہ مبارک کے ذریعے سے، یہ ماہ مبارک ہمیں یہ تربیت کرتا ہے اس رمضان میں آپ کو زیادہ سے زیادہ سخاوت و خیرات کے جوہر کو بھی اپنانا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کو سخاوت بھی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کردار کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کانا اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخیق، لوگوں میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والے اور سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اگر کوئی آدمی تھے، اگر کوئی شخصیت تھی وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور آگے اگر آپ دیکھیں گے وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمْضَانَ، اور اگر یہ مرحلہ رمضان میں آ جاتا تو آپ علیہ السلام رمضان میں اور زیادہ سخاوت کرنے والے، اور زیادہ رمضان کے معنی میں وہاں صدقہ و خیرات کرنے والے تھے۔ یہی نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک اور جگہ بیان فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، لوگوں سلام کو عام کیا کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ رکھو، وَصَلُّوا اللَّيْلَ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ رات میں سو رہے ہوں اٹھ کر نمازیں پڑھنے والے بن جاؤ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ وہاں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ سلام کو عام کرنا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھنا ہے،
اور تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، یہ 4 کام اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تدخل الجنہ بسلام، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ وہ داخل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے بھی اندازہ لگائیں ہمارا اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ غریب، محتاج، ضرورت مند لوگوں کی مدد کیا کرو۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، وَأَحْسِنُوا، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھو، نیکی کیا کرو، ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیتے ہوئے کہا ضرورت مند، غریب، جو لاچار بے بس لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یہی نہیں، اللہ کے جو مخلص بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو مخلص، اللہ کی رضا کے خاطر جو کام کرنے والے بندے ہوتے ہیں، ان کی صفات کو بھی اللہ نے بیان فرماتے ہوئے کہا وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی محبت کے لیے یتیم، مسکین، قیدیوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں، اور ان کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا طلب کرنا مقصد ہوتا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ہم لوگ آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں، نہ آپ سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ آپ کے وہ کلمات جو شکریہ کے طور پر آپ ادا کرتے ہیں اس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کی صفات کیا ہوتی ہے؟ وہ لوگوں کو کھانا کھلانے والے، وہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے خصوصی بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے، اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب مالدار بنایا ہے، جو مال آپ کے پاس ہے وہ آپ کا بھی حق ہے اور اس کے علاوہ غریبوں کا بھی حق ہے، اس میں سے ان لوگوں کی بھی حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے ان لوگوں کے حقوق ادا نہ کر لیا، اس بات کو یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ آپ کی مالوں کو ویسے ہی زمین میں ڈھسا دے گا جیسے قارون کے خزانے کو اللہ نے زمین میں ڈھسا دیا تھا۔ وہاں ہوا کیا تھا میرے بھائیوں؟ موسیٰ کی قوم میں رہنے والا قارون، جسے اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا خزانوں سے نوازا تھا، وہ اتنے بڑے خزانے تھے، ایک بڑی قوم اس کے چابیوں کو اٹھانے کی سکت نہیں رکھا کرتی تھی۔ اتنے بڑے خزانوں کا مالدار اللہ نے قارون کو بنا دیا تھا، لیکن قوم کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ قارون، اللہ نے جیسے تجھ پر احسان کیا ہے، اللہ نے تیرے ساتھ جو احسان کا معاملہ کیا ہے، ویسے احسان کا معاملہ غریبوں کے ساتھ بھی کیا کرم، ویسے ہی معاملہ ایسا یعنی ان حاجت مندوں کے ساتھ کیا کرم۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ میرے پاس جو مال و دولت ہے یہ میری اپنی کمائی کا ذریعہ تھا، میرے پاس جو مال و دولت ہے یہ اپنی صلاحیت کی وجہ سے، یہ اپنی قابلیت کی وجہ سے مجھے ملا ہے، اللہ کا اس میں کوئی دین نہیں تھا، اللہ کی کوئی عطا نہیں ہے۔ ایسے اس نے غرور کرتے ہوئے یہ جملہ جب کہا، وہ اپنی قوم میں بڑی شان کے ساتھ چل رہا تھا، وہ اپنی قوم میں اپنے خزانوں سمیت چل رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خزانوں سمیت زمین میں ڈھسا دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا مال پاک ہو جائے، ہمارا مال سیف رہے، ہمارا مال محفوظ رہے، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ نے جس بات کا ہمیں حکم دیا ہے، ضرورت مند لوگ، غریب لوگ، مسکین لوگ، ان لوگوں کے اوپر ہمیں ضرور خرچ کریں۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ آپ دیکھیں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک صحابی کے گھر میں بکرے کا سر کا حصہ ان کے ہدیے میں دے دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی ہدیہ ان کے گھر کو پہنچتا ہے، ہدیہ گھر کو پہنچنے کے بعد وہ صحابی یہ کہتے ہیں، میرا فلاں بھائی، میرا فلاں ساتھی مجھ سے کہیں زیادہ اس کے بیوی بچے ضرورت مند ہیں، وہ بکری کا سر کا حصہ کیا ہے، ہدیے کے طور پر جو آیا تھا ان کے گھر کو بھیج دیتے ہیں۔ جب وہ صحابی کے گھر پہنچ جاتا ہے وہ بکرے کا سر کا حصہ، وہ صحابی یہ کہتے ہیں، میرا بھائی، میرا دوسرا بھائی جو مجھ سے کہیں زیادہ اس کی بیوی بچے ضرورت مند ہیں، اور اس نے پہلے والا جو جملہ کہا تھا دوسرے والا بھی جملہ وہی کہتا ہے، اور وہ آدمی بھی تیسرے گھر کو بیچ دیتا ہے۔ یہ تیسرے گھر کو بیچنے کے بعد یہاں تک کہ وہ بکری کا جو سر کا ہدیہ آیا تھا 7 گھروں تک پہنچ جاتا ہے، اور 7 گھروں تک پہنچتے وہاں پہلے والے گھر کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ایسے لوگ تھے جو دوسروں پر یعنی اپنی ضرورتوں یا اپنے لیے
دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ خود سب سے زیادہ محتاج تھے، وہ سب سے زیادہ ضرورت مند تھے۔ اپنی ضرورتوں کے علاوہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے صحابہ، یعنی ایک صحابی کے گھر میں یعنی بکری کا سر پہنچ جاتا ہے، وہ 7 گھروں کو پہنچنے کے بعد پھر پہلے والے گھر کو پہنچ جاتا۔ آج ہمارے یعنی صحابہ ایسے تھے۔ آج ذرا ہم اندازہ لگائیں ہمارے گھروں کی حالتیں کیا ہیں، ہمارا کردار کیا ہے میرے بھائیوں۔ اگر کوئی ہمیں کچھ دیتا ہے ہم اسے بھی رکھ لیتے ہیں اور یہ امید لگا کر بیٹھتے ہیں کوئی اور دینے والا بھی موجود ہے، حالانکہ آدمی کے اس سے کہیں زیادہ اور لوگ بھی ضرورت مند ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے پاس جو موجود ہے مجھے آج کے لیے کافی ہے، کل کے لیے بھی میرے لیے کافی ہے، اور یہاں تک کہ کسی گھروں میں ایسی بھی ہوتا ہے 1 مہینے کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ پڑوس میں رہنے والا ایسے ہوتا ہے 1 دن کی بھی خوراک اس کے پاس موجود نہیں ہوتی ہے، لیکن بازو پڑوسی ایسے ہوتا ہے 1 مہینے کا راشن اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ وہ یہ خواہش لگا کر بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی اور دینے والا ہے جو مجھے دینے والا بن جائے۔ آج ہم لوگوں کی حالت ہے میرے بھائیوں، صحابہ کی حالت کیا تھی؟ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، وہ اپنا خیال نہیں رکھا کرتے تھے بلکہ دوسرے لوگوں کا خیال کیا رکھے کرتے، خود بھوکے رہتے تھے لیکن ان کا کوئی پڑوسی آدمی بھوک سے نہ مر جائے وہ اس بارے میں فکر مند ہوا کرتے تھے۔ آج ہم ایسے لوگ ہیں کوئی مر جائے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی بھوک سے مر رہا ہے، کوئی پیاس سے مر رہا ہے، مر جائے ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو نبی علیہ السلام کے کردار جیسے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے اگر ہم اور غور کریں گے میرے بھائیوں، یہ رمضان میں جو ضرورت مندوں کے تحت اللہ رب العالمین نے ہمیں جو احکامات دیا ہے ان احکامات میں ایک حکم کیا ہے؟ وہ صدقۃ الفطر کا حکم ہے، یعنی ضرورت مند لوگ، غریب لوگ، مسکین لوگوں کو عید سے پہلے وہاں صدقہ دیا جانا، اسی کو صدقۃ الفطر کے نام سے جانتے ہیں۔ اب یہاں اندازہ لگائیں صدقۃ الفطر یہ کیا ہے؟ یہ فطرانہ جسے ہم عید کی نماز سے پہلے ادا کرتے ہیں، یہ فرض ہے، واجب ہے۔ صدقہ یہ فطرانہ یہ کیا ہے؟ واجب۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں فرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر صاع من تمر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقۃ الفطر کو یعنی فطرانے کو، 1 صاع فطرانے کو وہاں فرض قرار دیا ہے۔ کن لوگوں پر فرض ہے؟ مسلمانوں میں سے غلام، آزاد، مرد، عورت، بوڑھا، بچہ، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا ہر آدمی کے اوپر صدقۃ الفطر کو، فطرانے کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اندازہ لگا ایک بات اور کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات تو بیان فرمائی کہ مسلمانوں میں سے ہر آدمی پر صدقۃ الفطر یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ اب رہا وہ آدمی جس کے پاس کوئی استطاعت نہیں ہے، جس کے پاس مال دینے کی ذرہ برابر بھی استطاعت نہیں ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے اذا امرتکم بامر فاتوا منه شیئا ما استطعتم، یعنی جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں اپنی استطاعت کے مطابق سے انجام دو۔ اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے تو ایسی صورت میں فرائض اور یہ عبادت اس بندے پر ساقط ہو جاتی ہے۔ یعنی آدمی کی استطاعت نہیں ہے، آدمی کے پاس کیا ہے؟ طاقت و قوت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں عبادت وہاں ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہیں ان لوگوں پر ضرور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں ایک اور بات، صاحب نصاب کا ہونا شرط نہیں ہے، صاحب نصاب کا ہونا شرط نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جو لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں انہی لوگوں پر ہی صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، یہ بات کہی جاتی ہے، جبکہ بات غلط ہے۔ ہر آدمی پر یعنی مسلمانوں میں سے چاہے وہ غلام ہو، آزاد ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، تمام مسلمانوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے فرض قرار دیا۔ اب چاہے اس آدمی کے پاس وہاں زیادہ مال ہو نہ ہو، لیکن ایسی صورت میں سے فرض کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے روزوں میں جو کمی کوتاہی لغزشیں ہوتی ہے اس کا کفارہ بن جائے اور غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے کھانے کا بندوبست ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مسلمان جو روزہ رکھتا ہے یہ روزہ رکھنے کی حالت میں کبھی ہم کوئی غلط بات بھی بیان کر دیتے ہیں، بے حیائی والی بات بیان کر دیتے ہیں، کبھی چھوٹی موٹی غلطیاں جو سرزد ہو جاتی ہیں، یہ صدقۃ الفطر کے ذریعے سے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں فرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر
طہرۃ للصائم ومساکن طعمۃ، یعنی صدقۃ الفطر ہر مسلمان پر فرض قرار دیا گیا ہے، اور یہ روزے دار کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور ساتھ میں مساکین کے لیے کھانے کا بندوبست ہے۔ یہ مقصد میں واضح ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم صدقۃ الفطر کو کب ادا کریں، صدقۃ الفطر کو ہمیں کب ادا کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں امر ابی ان تودع قبل خروج الناس الى الصلاۃ، یعنی لوگوں کا نماز عید سے پہلے، نماز عید کو جانے سے پہلے ادا کرنا ہے۔ صدقۃ الفطر میں کب ادا کرنا ہے؟ نماز عید کو جانے سے پہلے میں صدقۃ الفطر کو ادا کرنا ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں من اداها قبل الصلاۃ فقد، جو آدمی صدقۃ الفطر کو نماز سے پہلے ادا کرتا ہے، اس آدمی کی زکوٰۃ کو، یہ زکوٰۃ وہ ہوگی جو مقبول میں شمار ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو بعد میں یعنی نماز عید کے بعد ادا کرنے والا ہو، یہ عام صدقے میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں کب ادا کرنا ہے؟ نماز کو جانے سے پہلے۔ جیسے ہم رمضان کے خطہ یعنی شوال کے چاند کو دیکھ لیتے ہیں، چاند رات کے دن ہی ہمیں صدقۃ الفطر کو ادا کرنا چاہیے۔ ایک اور کچھ آثار ہمیں یہ بھی بات ملتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک دن یا 2 دن یا 3 دن یا 4 دن پہلے بھی اگر نکالنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی رخصت ہے، یعنی اس کا افضل وقت کیا ہے؟ نماز عید سے پہلے ادا کرنا افضل ہے۔ مستحب یہ ہے 2 سے 4 دن پہلے بھی آدمی وہاں لوگوں کے حالات ان کی ضرورتوں کے مطابق نکال سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ فطرانے کے طور پر اس کی کیا مقدار ہے، ہمیں کتنا نکالنا چاہیے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں فرض رسول اللہ زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سا صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا، فرض قرار دیا ہے۔ سا کے معنی جو ہوتے ہیں یعنی ماپنے کا ایک آلہ ہے، سا جو ہوتا ہے ماپنے کا یہ آلہ ہے۔ اگر ہم آج کے دور میں کلو گرام کے حساب سے دیکھیں گے، 2.5 کلو سے لے کر 3 کلو کے درمیان یہ ایک سا ہو جاتا ہے۔ 2.5 کلو سے لے کر 3 کلو کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ ایک سا میں شمار ہوتا ہے۔ چاہے تو آپ 2.5 کلو دیں یا 3 کلو دیں یا اس کے درمیان میں جو بھی دیں، یہ تمام کی تمام صورتیں مقدار میں شمار ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح حاضرین اکرام، فطرانے میں ہم کس چیزوں کو دیں؟ فطرہ میں جو چیزیں ہم روزانہ جو ہماری خوراک ہے، جیسے چاول ہے، گیہوں ہے، جوار ہے، یا کھجور وغیرہ ہے، یا کشمش ہے، جو پنیر ہے، یہ جو ہماری روزانہ کی جو غذا ہے، انہی غذا میں سے 2.5 کلو یا 3 کلو کے قریب ہمیں اس کو نکالنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ، آخری مسئلہ یہ فطرانے میں اناج دیں یا قیمت کم دے سکتے ہیں، یہ بہت ہی اہم مسئلہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو حکمن اور فعلاً جو اللہ کے نبی نے کیا ہے اور جو اللہ کے نبی کی بات ہے، اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اناج کو ترجیح دی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں وہاں روپیہ پیسہ وہاں اس کا رواج چلا کرتا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اناج کو ترجیح دی ہے۔ اسی لیے راجح اور صحیح بات، درست بات، افضل طریقہ یہ ہے کہ ہم جب مسکینوں کو فطرانہ نکال کر دینا چاہتے ہیں، اناج کی شکل میں دینے کی کوشش کریں، چاہے تو چاول دیں یا جواری دیں یا گیہوں دیں، جو ہم روزانہ جو ہماری خوراک ہوتی ہے یہ خوراک ہم دینے کی کوشش کریں۔ لیکن کچھ اہل علم اس بات کی طرف ترجیح دیتے ہیں اگر کوئی آدمی انتہائی سخت ضرورت مند ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے درست ہے، لیکن یہ زیادہ مناسب والی بات نہیں ہے۔ زیادہ مناسب والی بات یہ ہے کہ ہم وہاں فطرانے کے طور پر اناج ہی کو دینا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے پاک و صاف فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں تو ایسی ہدایت عطا فرما دے اس ہدایت کے بعد ہمیں کبھی گمراہ نہ ہو سکے۔ اے اللہ رب العالمین جو ہم میں سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی جو بھی مسلمان جس حالت میں بھی پریشان حال ہے اس کی غیبی طور پر اللہ تعالیٰ تو مدد عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم جو تیری دین کی خدمت کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال، ہمارا کوئی دین نہیں ہے، یہ سب تیری عطا ہے، یہ تیری دین ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم جو بھی کام تیری رضا کے لے کریں اسے اللہ تعالیٰ تو شرف قبولیت سے نوازیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ جو بھی مر چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے پنور کر دے، انہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔